مانگو خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو. ایک قطعہ اور سمجھ سننا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزم حسینی رکھنے والے موت سے کب گھبراتے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سلام. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مشتاق حسین ابن معشوق علی مرحوم کی روح کو سلام.
ایک صلوات ہے محمد علیہ۔ حضرت اگر جسارت نہ ہو تو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو آپ نے فاصلے بنا رکھے ہیں ان فاصلوں کو تھوڑا سا ختم کر لیجئے، صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ الحمدللہ وہ لوگ تو آگے جو پہلے سے ہی آگے تھے، لیکن وہ افراد جو دیواریں پکڑ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ جس قوم کے لوگ دیواروں سے ٹیک لگائیں اس قوم کا مستقبل خطرے میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ حسن اتنے فاصلے سے اگر آپ بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت مجلس کا ماحول مرتب نہیں ہو پائے گا۔ آپ ایک اور صلوات بھیجیں اور جتنا ممکن ہو سکے آگے تھوڑا سا آگے۔ اس سے زیادہ جسارت نہیں کر سکتا میں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا اور جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں سامنے میں نے پیش کی، اس میں خالق کائنات اپنے بندوں کو دعوت عدالت دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ عدالت تقوی سے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، چونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا، عدالت کو تقوی کا زینہ قرار دیا۔ گویا پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک اپنے کردار کو زیور عدالت سے سجا نہ لو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اسلام میں عدالت کی کیا اہمیت ہے، بے عدالتی کے کیا اسباب ہیں، اور علی کو امام عادل کہا گیا، علی نے عدالت کیسے قائم کی، یہ میرا موضوع گفتگو ہے۔ جلدی تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے میں پہلے بھی اس موضوع پہ آپ حضرات کی سمع خراشی کر چکا ہوں اس مقام پر، لیکن انشاءاللہ کچھ معروضات آپ حضرات نے توجہ کی اور صلوات سے سہارا دیا تو انشاءاللہ عدالت تقوی کا مقدمہ ہے، عدالت تقوی کا زینہ ہے۔ انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک کردار کو زیور عدالت سے سجائے گا۔ عزیزان محترم، صرف یہی نہیں کہ عدالت تقوی کا مقدمہ اور تقوی کا زینہ ہے، بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو نازل کیا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی۔ یہ ارسال رسول اور انزال کتب کا فلسفہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔
تو پتہ چلا کہ عدالت صرف تقوی کا مقدمہ ہی نہیں ہے، بلکہ عدالت فلسفہ بعثت انبیاء بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ تمام انبیاء الہی کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے مقصد بعثت پر نظر ڈالیں۔ تمام انبیاء اور تمام مرسلین کی یہ کوشش تھی کہ عادلانہ سماج کی بنیاد ڈالی جائے، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سماج کی بنیاد ڈالی، ایسے ہی عادلانہ نظام اور منصفانہ سماج کی بنیاد ڈالی کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ چھلکتا ہو، ایسا سماج کہ جہاں انسان یقین اور اطمینان کی فضاؤں میں سانس لے، جہاں نہ غربت ہو، نہ افلاس، نہ غلامی ہو، نہ محکومی، نہ ناکامی ہو، نہ بدنامی، نہ احساس کمتری ہو، نہ احساس برتری، نہ نام و نمود کے لیے مقابلہ ہو، نہ حصول اقتدار کے لیے مجادلہ، نہ رنگ و نسل کی دیواری ہوں، نہ بغض و حسد کی کھائیاں، بلکہ ایسا سماج ہو کہ جہاں کثرت میں وحدت نظر آئے، ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں سارے رشتے توحید میں ڈھل کر رشتے واحد کی شکل اختیار کر لیں، جہاں ایک کا غم سب کا غم اور ایک کا دکھ سب کا دکھ بنتا چلا جائے۔ ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ، ذرا بلند آواز میں سلوات بھیجے محمد وآلہ۔ تو ایسے عادلانہ سماج کی بنیاد ڈالنا تمام انبیاء الہی کا مقصد تھا، عدالت۔ اب آپ دیکھیں، آیات اور روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے عمل سے بھی عدالت کا نفاذ کیا، اپنے اقوال سے بھی عدالت کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، عدل ساعۃ افضل من عبادت السنہ، تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ لیکن عزیزو، تمہید گفتگو اور ابتدائی کلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کہتے کسے ہیں، عدالت کے معنی کیا ہیں، عدالت کی ڈیفینیشن اور عدالت کی تعریف کیا ہے۔ دو تعریفیں علماء نے بیان کی ہیں عدالت کی، توجہ چاہتا ہوں۔ عدالت کے معنی، عدالت کی تعریف۔ عدالت یعنی اینٹی کرپشن، عدالت یعنی بھرشٹاچار کا خاتمہ، عدالت یعنی ظلم و زیادتی کی نابودی، عدالت یعنی خوبصورت معاشرہ، عدالت یعنی بہترین سماج۔ توجہ کیجیے گا، اگر ہم سادہ زبان میں عدالت کی تعریف کریں، لیکن جو علماء نے تعریف کی ہے، توجہ کیجیے گا، علماء نے دو تعریفیں عدالت کی بنیاد عدالت کی بیان کی ہیں۔ پہلی تعریف عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت یعنی وضع کل شیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے عدالت۔ توجہ کیجیے گا، وضع کل شیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کا صحیح مقام دینا، اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے عدالت۔ یہ پہلی تعریف ہے، میں وضاحت نہیں کر سکتا چونکہ ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دوسری تعریف، توجہ چاہتا ہوں، دوسری تعریف، اعطاء ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنے کا نام ہے عدالت۔ توجہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنے کا نام ہے عدالت۔ یہ عدالت کی دو تعریفیں۔ جب عدالت کی تعریف آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے تو دو لفظ ہمارے معاشرے اور سماج میں بولے جاتے ہیں، ایک عدل اور انصاف۔ ہم جب ان دونوں لفظوں کا استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ عدالت سے کام لو، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھو، عدالت سے کام لو۔ ہم نے معمولاً ہمارے سماج میں ان دونوں لفظوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا، لیکن عزیزو، بڑا لطیف فرق ہے عدل اور انصاف میں۔ عدالت کا مقام انصاف سے کہیں بلند والا، عدالت کی حیثیت انصاف سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ، عدالت کا مقام انصاف سے کہیں بلند،
میں مثال کے ذریعے اکثر مثال دیتا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوست بھی عدل اور انصاف کے فرق کو سمجھ سکیں. میں مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں کیا فرق ہے عدل اور انصاف کا. یہاں مجلس کا اہتمام ہوا، مجلس کے بعد بانیان مجالس نے تبرک کے طور پر فرض کیجئے کھانے کا اہتمام کیا. بعنوان تبرک کھانا مجلس کے بعد. اب مجلس ختم ہوئی، کھانا تقسیم ہوا، بانیان مجالس کی طرف سے سب کو برابر کھانا دے دیا گیا. عدل اور انصاف کا فرق، عدل کا مقام انصاف سے کہیں بلند والا. سب کو برابر، نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ، بالسویہ مساوی، برابر. ایک آواز آئی کہ صاحب آج انصاف کے تقاضوں کا پورا خیال رکھا گیا. ہم نے کہا کیوں؟ کہ مولانا صاحب آپ نے دیکھا نہیں، تبرک کے طور پر کھانا تقسیم ہوا، سب کو برابر دے دیا گیا، نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ. آج انصاف کے تقاضوں کا پورا خیال رکھا گیا. اچھا عزیزو، آنے والوں میں، مجلس میں شرکت کرنے والے میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہر طرح کے افراد ہیں. لیکن جب کھانا تقسیم ہوا تو سب کو برابر دیا گیا. کہ صاحب آج انصاف کے تقاضوں کا پورا خیال. ہم نے کہا کیوں؟ کہ صاحب دیکھا نہیں، بالسویہ مساوی، برابر دے دیا گیا. کہ تو ہم نے کہا انصاف کا خیال ہو گیا. کہاں؟ ہاں جی، تو یہ انصاف تو ہو سکتا ہے کہ سب کو برابر دے دیا جائے، لیکن یہ عدالت نہیں ہو سکتی. توجہ کیجئے گا، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ انصاف تو ہو سکتا ہے کہ بالسویہ دے دیا جائے، برابر دے دیا جائے، مساوی دے دیا جائے. یہ انصاف تو ہو سکتا ہے، عدالت نہیں ہو سکتی. عدالت یہ نہیں کہ برابر دے دیا جائے، عدالت یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو عطا کر دیا جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ذرا بلند آواز میں درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. اعطاء ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنے کا نام ہے عدالت. جو جس کا حق ہے وہ اس کا دے دیا جائے. اگر ایسا ہوگا تو پھر معاشرے میں کرپشن نہیں ہو سکتا، پھر بھرشٹاچار نہیں ہو سکتا، پھر ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی، پھر حق تلفی نہیں ہو سکتی، پھر افراط و تفریط نہیں ہو سکتی. توجہ چاہتا ہوں، ایسے ہی معاشرے کی بنیاد انبیاء الہی ڈالنا چاہتے تھے. عدالت کی کیا اہمیت ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں عدالت ہو وہ معاشرہ جنت نشان ہوتا ہے، جہاں عدالت نہ ہو وہ معاشرہ جہنم کا نمونہ ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا. اب آپ تجزیہ کر لیں، جہاں عدالت ہوگی وہ معاشرہ واقعاً خوبصورت ہوگا. جہاں عدالت نہیں ہوگی وہاں پھر مسائل ہی مسائل ہوں گے. حق تلفی ہوگی، غصب ہوگا، زیادتی ہوگی، ظلم ہوگی، فساد ہوگا، کرپشن ہوگا، بھرشٹاچار ہوگا. اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو، تو ضرورت ہے کہ عدالت اختیار کی جائے. جیسے جیسے انسان عدالت اختیار کرتا چلا جائے گا معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. جیسے جیسے افراد عادل بنتے چلے جائیں گے معاشرہ حسین ہوتا چلا جائے گا. اب عزیزو ذرا غور کیجئے گا عزیزو اس حدیث مبارک پر. اگر جیسے جیسے معاشرے میں عدالت آتی چلی جائے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اگر شوہر عادل ہو تو بیوی پر ظلم نہ ہو، بیوی عادل ہو تو شوہر کے حقوق برباد نہ ہو، ماں باپ عادل ہو تو اولاد بے تربیت نہ ہو، اولاد عادل ہو تو والدین کی بے احترامی نہ ہو، استاد عادل ہو تو طالب علم کی زندگی برباد نہ ہو، طالب علم عادل ہو تو استاد کی بے عزتی نہ ہو، ڈاکٹر عادل ہو تو مریض کے جیب پہ ڈاکہ نہ پڑے، حکیم عادل ہو تو خاک کو اکسیر بنا کر نہ بیچے، متولی عادل ہو تو اوقاف برباد نہ ہو، منتظم عادل ہو تو مکتب برباد نہ ہو، شاعر عادل ہو تو محفل برباد نہ ہو، مولوی عادل ہو تو دین برباد نہ ہو، ذاکر اور خطیب عادل ہو تو مفت میں جنت تقسیم نہ کر دی جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تم عدالت اختیار کرتے چلے جاؤ معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. عدالت سے دوری تمہیں جہنم کی طرف دھکیلتی چلی جائے گی.
گی۔ مولا فرماتے ہیں جس معاشرے میں عدالت ہو وہ معاشرہ جنت نشان۔ جہاں عدالت نہ ہو وہاں کرپشن، بھرشٹاچار، ظلم و زیادتی۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن عزیزو عدالت کی اتنی زیادہ اہمیت، لیکن سماج میں چاروں طرف بے عدالتی، ہر طرف ظلم و زیادتی، کرپشن، بھرشٹاچار۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بے عدالتی کا سبب کیا ہے؟ ان اسباب کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ توجہ، قرآن نے 4 اسباب بے عدالتی کے بیان کیے۔ 4 چیزیں سبب بنتی ہیں قرآنی نقطہ نظر سے جو بے عدالتی کا سبب ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ ذرا بلند آواز میں صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر تاکہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، عدالت اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ اصول دین میں جہاں خدا کی لاتعداد صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں، وہاں علماء علم کلام نے اصول دین میں صرف عدالت کو رکھا، دوسری کسی صفت کو نہیں رکھا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا بعد میں کہ کیوں صرف عدالت کو رکھا گیا، دوسری کسی صفت کو کیوں نہیں رکھا گیا، اتنی زیادہ اہمیت عدالت کی۔ لیکن اس کے باوجود ہر طرف بے عدالتی ہے، ہر طرف کرپشن ہے، بھرشٹاچار ہے، ناانصافی اور ظلم و زیادتی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے 4 اسباب بیان کیے اور قرآن نے ان اسباب کی بیخنی بھی کی ہے۔ عزیزو علی کو قتیل عدالت کہا گیا ہے۔ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے۔ جارج اردا کہتا ہے امام علی صوت عدالت الانسانیہ، امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز۔ علی قتیل عدالت ہے، علی عین عدالت ہے، علی عین عدل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اور کسی جگہ اس جملے پر ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں، وہ چیزیں جو بے عدالتی کا سبب بنتی ہیں قرآنی نقطہ نظر سے، 4 چیزیں۔ پہلا سبب اپنوں کی محبت۔ جب انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے اس سبب کو بیان کر کے اس کی بیخ کرنے کی ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط وشہداء علی اللہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ ایمان والو، بے عدالتی کا پہلا سبب قرآن بیان کرتا ہے، ایمان والو جب مقام شہادت میں آؤ تو دیکھو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، جب گواہی دینا چاہو، جب کسی عدالت میں آؤ، جب مقام شہادت میں آؤ تو دیکھو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی یا اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اگر اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوئے تو عدالت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط وشہداء علی اللہ، اللہ کو نظر میں رکھ کے گواہی دینا۔ ولو علی انفسکم، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے عزیز و اقربا کے خلاف ہو۔ لیکن عزیزو ہم نے دیکھا کہ جب انسان اپنی یا اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، زمین پر چچا زاد بھائی قبضہ کرتا ہے، یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہتا ہے، آخرت میں بھی گھاٹے میں رہتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اپنوں کی محبت میں گرفتار نہ ہو جانا، اگر ایسا ہوا عدالت کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر معاشرے میں کرپشن ہوگا، پھر بھرشٹاچار ہوگا، قرآن سبب کی بحث ہوگا۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب قرآن کہتا ہے جس طرح اپنوں کی محبت بے عدالتی کا سبب بنتی ہے، اسی طرح دوسروں کی عداوت بھی بے عدالتی کا سبب بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، خبردار دوسروں کی عداوت، دوسروں سے اختلاف، دوسروں سے جھگڑا اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ بے عدالتی کرو۔ عزیزو ہمارا کسی سے اختلاف ہوا، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے، سماج میں کہتے ہیں کہ جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں آوازیں آتی ہیں، سماج میں بہرحال اختلافات ہوتے ہیں،
جب تک ہمیں موقع نہیں ملا تھا خاموش تھے، جیسے ہی موقع ملا ساری حدوں کو توڑ دیتے ہیں، 7 نسلوں تک کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، خبردار اختلاف، تفرقہ، جھگڑا اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ بے عدالتی کرو۔ دوسرا سبب، توجہ، تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس، یہ اہم ترین سبب ہے آج کے زمانے میں۔ قرآن اس سبب کی بھی بحث کرتا ہے، لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل، خبردار دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھانا۔ ولا تدلوا بها الى الحکام، اگر تم نے ایسا کیا، توجہ کیجیے گا، ایک محاورہ ہے اردو کا کہ چوری کا مال موری میں جاتا ہے۔ جب انسان ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے تو وہ غلط راہوں پر خرچ ہوتا ہے، انسان رشوت لیتا ہے، انسان غصب کرتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ڈاکٹر کو دے گا، کبھی پولیس کو دے گا، کبھی کورٹ میں دے گا، کبھی عدالت میں دے گا، کبھی کچہری میں دے گا۔ مال تو آ جائے گا، سکون زندگی میں نہیں آ سکتا۔ دولت تو اکٹھی کر سکتا ہے لیکن رات کو سونے کے لیے نشے کی گولیاں کھانے پر مجبور ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل، خبردار ناجائز طریقے سے مال حاصل نہ کرنا، عدالت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا ولا تدلوا بها الى الحکام، تو رشوت کے طور پر تم پھر حکام کی خدمت میں اس مال کو پیش کرو گے۔ توجہ، قرآن اس سبب کی بھی بہتری کر رہا ہے، خبردار مال دنیا کی ہوس نہ آ جائے، ورنہ بے عدالتی معاشرے میں کرپشن ہوگا، بھرشٹاچار ہوگا۔ یہ تیسرا سبب۔ چوتھا سبب، دوسرے افراد کا پریشر، غلط قسم کے لوگوں کا پریشر، یہ بھی سبب بنتا ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے۔ انسان ذاتی طور پر تو اچھا ہے، چاہتا ہے کہ جادِ عدالت پر ثابت قدم رہے، لیکن اوپر سے پریشر پڑتا ہے، یہ مجبور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، خبردار نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ جس طرح ظلم کرنا بے عدالتی ہے، اسی طرح ظلم سہنا بھی بے عدالتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ تو یہ 4 چیزیں بے عدالتی کا سبب ہے۔ جہاں یہ چاروں چیزیں ہوں گی یا چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، وہاں معاشرے میں کرپشن ہوگا، بھرشٹاچار ہوگا، عدالت نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اچھا اور خوبصورت معاشرہ ہو تو ان 4 چیزوں سے دوری اختیار کرنا ضروری۔ اب عزیز و توجہ چاہتا ہوں، علی کو قتیل عدالت کہا گیا، علی کو شہید عدالت کہا گیا۔ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، علی محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے۔ علی نے اپنے 4.5 سالہ دور حکومت میں دنیا کے سامنے وہ نظام عادلانہ پیش کیا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ لیکن عزیزو آپ توجہ کیجئے گا، کیا علی کے لیے آسان تھا عدالت کا قائم کرنا؟ آسانی سے علی نے عدالت قائم کر دی؟ نہیں، علی کو عدالت قائم کرنے میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے عدالتی کے اسباب بار بار علی کے سامنے آ رہے تھے، علی کو جادِ عدالت سے ہٹنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن جانے قربان ہو جائے عدالت علی پر۔ ایک لمحے کے لیے علی نے جادِ عدالت کو نہیں چھوڑا ہے، علی قتیل عدالت بن گئے، علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز بن گئے۔ امام علی صوت و عدالت، جارج ارناق عیسائی مورخ کہتا ہے امام علی صوت و عدالت الانسانیہ، امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز۔ لیکن اسے تو آسان نہیں تھا علی کے سامنے، یہ بے عدالتی کے اسباب بار بار علی کے سامنے آ رہے ہیں، کبھی اپنوں کی محبت کی شکل میں، کبھی دوسروں کی عداوت کی شکل میں، کبھی مال دنیا کی شکل میں، کبھی پریشر، دوسرے افراد کے پریشر کی شکل میں۔ میں تاریخ کے بارے واقعات کے جھروں کے جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سبب بے عدالتی کا اپنوں کی محبت۔ جب علی کو حکومت ملی تو یہ سبب علی کو بار بار مجبور کر رہا تھا جادِ عدالت سے ہٹنے پر، لیکن علی وہ امام عادل ہے، علی وہ عین عدالت ہے جو دنیا کے سامنے درس عدالت دے رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، پہلا سبب اپنوں کی محبت،
سبب بنتا ہے کہ انسان بے ادب، خصوصاً جب آپ کسی مقام پر ہوں، کسی پوسٹ، کسی رتبے پر ہوں، تو آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اپنے جائز اور ناجائز مطالبات منوانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ اب یہاں آپ کی عدالت کا امتحان ہے۔ ایسا نہیں ہے علی کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بے پناہ مشکلات کا سامنا علی کو کرنا پڑا ہے۔ علی کے اپنے کون تھے؟ جب علی کو حکومت ملی تو علی کے اپنے کون تھے؟ والدین، ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں، ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں۔ ان کے بعد انسان کا اپنا کون ہوتا ہے؟ بھائی، بہن، اولاد، دوست، یہ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اور ذرا غور کیجیے گا، ذرا علی کی زندگی کو دیکھیں، علی کی عدالت کو دیکھیں۔ علی کو حکومت ملی، علی نے دنیا کے سامنے نظام عادلانہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن بے عدالتی کے اسباب بار بار علی کے سامنے، کبھی اپنوں کی محبت کی شکل میں۔ سگا بھائی عقیل رات کے سناٹے میں علی سے مطالبہ کر رہے، یا علی میں مقروض ہوں، میرے بچے فاقے سے ہیں، میں کثیر العیال ہوں، مشکلات کا سامنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے اپنے بھتیجوں کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کیا اور عقیل سے کہا، بھائی کچھ دن رک جائیے، جب مجھے وظیفہ ملے گا تو میں اپنا سارا وظیفہ آپ کے حوالے کر دوں گا، خود جا کر یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ عقیل کہتے ہیں، یا علی آپ کو کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ آپ کے وظیفے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ توجہ کیجیے گا، اپنوں کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے۔ سگا بھائی عقیل کہتے ہیں کہ یا علی آپ کو وظیفہ ہی کتنا ملتا ہے؟ آپ کے وظیفے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا، میں 1,00,000 درہم کا مقروض ہوں، آپ کو کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ علی کہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو بھائی، کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا علی آپ حاکم وقت ہیں، بیت المال کی چابیاں آپ کے اختیار میں ہیں، کہ یہ ممکن نہیں کہ تھوڑا سا مال بیت المال سے لے کر میرے حوالے کر دیں، میرے دلت در دور ہو جائے، میرے مسائل ختم ہو جائیں۔ جبین امامت پر شکن آ گئی۔ سگا بھائی عزیزو، سگا بھائی آئے ارباب اقتدار علی کی زندگی کو سرنام حیات، سرنام مشق حیات قرار دیں، علی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں۔ سگا بھائی مقروض ہوں، بچے فاقے سے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں، چولہا نہیں جلائے۔ علی کہتے نہیں، میں وظیفہ تو دے سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی بیت المال کی گفتگو آئی، علی کی پیشانی پر بل۔ عقیل یہ تم مجھ سے کیسا مطالبہ کر رہے ہو؟ ہے ہاتھ ان یغلبنی ہوائی، میں علی ہوں، علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ادھر عقیل اصرار کر رہے ہیں، بھائی تھوڑا سا کچھ دے دیجئے، میرے مسائل ختم ہو جائیں۔ جب عقیل کی طرف سے اصرار بڑھا تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی نے کہا، عقیل میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، میرے اس مشورے پر عمل کرو، اگر مشورے پر عمل کریا تمہارے دلت در دور ہو جائیں گے، مسائل ختم ہو جائیں گے، قرض ادا ہو جائے گا، فاقہ کشی ختم ہو جائے گی، گھر میں اچھے پکوان پکیں گے۔ عقیل کے دل میں امید کا چراغ روشن ہوا کہ اب علی مشورہ دینے والے ہیں، جب علی مشورہ دیں گے تو یقیناً مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہ بھائی کیا مشورہ ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، علی کی عدالت کو محسوس کریں۔ سگا بھائی کہ یا علی کیا مشورہ ہے؟ دارالعمارہ کی چھت پر بیٹھے دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے عقیل سے کہا، عقیل میرے بھائی نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ یا علی کوفے میں مسلمان تاجروں کی کوفے میں بازار میں دکانیں نظر آ رہی ہیں۔ کہ عقیل ایک مشورہ ہے، عمل کرو، مسائل ختم۔ کہ کیا کرنا ہے؟ کہ نیچے جاؤ، بازار میں داخل ہو، سارے مسلمان تاجر اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، کسی مسلمان تاجر کی دکان کا تالا توڑو، مال حاصل کرو، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ عقیل نے تعجب سے علی کو دیکھا، یا علی آپ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ میں مسلمان تاجر کے تالا توڑ کر مال حاصل کر کے دنیا میں چور کہلاؤں؟ ایک مرتبہ علی نے فوراً جواب دیا۔ عقیل اتنا برداشت نہ ہوا کہ ایک مسلمان تاجر کی دکان سے مال حاصل کر کے دنیا میں چور کہلاؤ، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے بیت المال سے علی مال چرا کر تمہارے حوالے کر کے دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے، آخرت میں بھی گھاٹے۔ صلوات بر محمد
میں دنیا میں بھی گھاٹا اٹھاؤں اور آخرت میں بھی نقصان اور خسارے میں رہوں. ہیہات ان یغلبنی ہوائی. علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی. سگے بھائی کے ساتھ علی کا یہ انداز عدالت، جانے قربان ہو جائیں عدالت علی پر. پہلا سبب اپنوں کی محبت، بھائی کے ساتھ یہ سلوک. سگی بہن ام ہانی، توجہ کیجیے گا عزیزو، یہ تاریخی واقعات آپ کے پیش نظر ہیں صرف نتائج دینے. سگی بہن ام ہانی اپنی اجمی کنیز کے ساتھ بھائی کی خدمت میں علی کے پاس آتی ہیں وظیفہ لینے کے لیے. مسلمانوں کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا ہے. سگی بہن اجمی کنیز کے ساتھ، غیر عرب کنیز کے ساتھ وظیفہ لینے کے لیے آئی. توجہ کیجیے گا، علی کی عدالت. تاریخ کہتی ہے کہ علی نے جتنا وظیفہ سگی بہن کو دیا اتنا ہی وظیفہ بہن کی اجمی کنیز کو دیا. بہن کو بھی اچھا نہیں لگا. ام ہانی نے اعتراض کیا، یا علی آپ نے اچھا نہیں کیا. مولا کہتے کیا کیا؟ کہ علی آپ نے جتنا وظیفہ مجھے دیا اتنا ہی میری بہن میری اجمی کنیز کو بھی دیا. بہن کہہ رہی ہے. مولا کہتے پھر کیا کرتا؟ کہ یا علی بہتر تو یہ تھا کہ مجھے کچھ زیادہ دیتے، میری اس کنیز کو کچھ کم دیتے. مولا کہتے ہیں ذرا اس بہتری کی وجہ بتا دو، کس بنیاد پر میں تمہیں زیادہ دیتا تمہاری کنیز کو کم دیتا؟ کہ یا علی آپ میرے بھائی ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، میں مالکہ ہوں، یہ کنیز ہے، میں عرب ہوں، یہ عجم ہے، آپ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کی غیر ہے. بہتر یہ تھا کہ مجھے کچھ زیادہ دیتے، میری اس عجمی کنیز کو کچھ کم دیتے. عزیزو آج بھی عرب عجم کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. 1400 سال پہلے عجم کو حیوانات سے بدتر درجہ دیا جاتا تھا. لیکن ذرا علی کی عدالت کو محسوس کریں. بہن کہہ رہی ہے میں عرب ہوں، یہ عجم ہے، میں آپ کی بہن ہوں، یہ آپ کی غیر ہے، میں مالکہ ہوں، یہ کنیز ہے، مجھے کچھ زیادہ دیتے، میری کنیز کو کچھ کم دیتے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی جھکے، اپنی دو مٹھیوں میں خاک اٹھائی. خاک اٹھانے کے بعد ام ہانی سے سوال کیا، ام ہانی یہ بتاؤ میری مٹھیوں میں کیا ہے؟ کہ یا علی دونوں مٹھیوں میں خاک ہے. کہ ام ہانی یہ بتاؤ میری داہنی مٹھی کی خاک افضل ہے یا بائیں مٹھی کی خاک افضل ہے؟ کہ ام ہانی جواب دیتی ہے یا علی خاک ہونے کی حیثیت سے نہ داہنی مٹھی کی خاک افضل ہے نہ بائیں مٹھی کی خاک مفضول ہے، دونوں مٹھیوں کی خاک مساوی اور برابر ہے. علی نے فوراً جواب دیا ام ہانی جس طرح خاک ہونے کی حیثیت سے نہ داہنی مٹھی کی خاک افضل نہ بائیں مٹھیوں کی خاک مفضول، اسی طرح انسان ہونے کی حیثیت سے جو مقام تمہارا ہے وہی مقام تمہاری کنیز کا ہے. صلوات بر محمد. ام ہانی جب نہ یہ اس مٹھی کی خاک افضل نہ اس مٹھی کی خاک مفضول، خاک ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر، تو جو مقام تمہارا وہی مقام تمہاری اس عجمی کنیز کا ہے. ہاں اے ام ہانی اگر فضیلتیں چاہتی ہو، اگر شرف چاہتی ہو، اگر بلندیاں چاہتی ہو، اگر کمال چاہتی ہو تو نسخہ قرآنی بتاتا ہوں، عمل کرتی چلی جانا، فضیلتیں ملتی چلی جائیں گی. یا علی کیا ہے وہ نسخہ قرآنی؟ کہا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اختیار کرتی چلی جاؤ، عزتیں ملتی چلی جائیں گی. صلوات بر محمد. ذرا بلند آواز میں درود پہ جذبات محمد علیہ. حضرت اگر یہ آواز بلند ہے تو میں کہوں گا آپ ایک بار آہستہ سے صلوات کیجیے.
اگر بلندیاں چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. دیکھیں غور کریں، اپنوں کی محبت سب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کرے. بھائی کے ساتھ یہ سلوک، بہن کے ساتھ یہ سلوک. تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن علی نے اپنی بیٹی کے گلے میں ایک ہار دیکھا جو بصرے کے خراج میں آیا تھا. جبین امامت پر شکن ہو گئی. بیٹی سے سوال کیا، یہ ہار تمہاری گردن میں؟ یہ تو بصرے کے خراج سے آیا تھا. بابا آپ کے خزانہ دار سے میں نے عاریتاً حاصل کیا. علی کی عدالت کو دیکھیں، بیٹی، سگی بیٹی، یہ ہار تمہاری گردن میں کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی جواب دیتی ہے، بابا مجھے اچھا لگا تھا، میں نے آپ کے خزانہ دار سے عاریتاً تھوڑی دیر کے لیے یہ ہار لیا. عاریہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ اپنی چیز کسی کے حوالے کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کی چیز لے لیں، اس کے بعد واپس پلٹا دیں. بابا مجھے یہ ہار بڑا خوبصورت لگا، میرا دل چاہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے زیب تن کروں، میں نے عاریتاً یہ ہار آپ کے خزانہ دار سے واپس آپ کے عاریتاً یہ خزانہ دار سے لیا. علی نے خزانہ دار کو بلا کر اس کی بھی تنبیہ کی، بیٹی سے بھی کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے یہ ہار عاریتاً نہ لیا ہوتا تو تم بنی ہاشم کی پہلی خاتون ہوتی جس کو علی چوری کے جرم میں اپنے ہاتھوں سے سزا دیتا. ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ ہے علی کی عدالت. جب اپنوں کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. علی کی عدالت کو محسوس کریں. علی اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اچھا بعض اوقات عزیزو ہوتا یہ کہ تعلقات اور دوستی رشتوں پر غالب آ جاتے ہیں. انسان کے دوست، انسان کے چاہنے والے، انسان ان کی بنیاد پر بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. لیکن ذرا علی کو دیکھیں، علی کی عدالت کو محسوس کریں. علی کا ایک چاہنے والا چوری کی، لیکن احساس جرم ہوا، ندامت اور پشیمانی علی کی خدمت میں، یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی. مولا کہتے کیا کیا؟ مولا چوری کی. توجہ کیجیے گا کہ شرائط کیا تھے آپ جانتے ہو، سارے شرائط تھے. ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد. واقعات بالکل سنے ہوئے، صرف نتیجہ دینا ہے کہ کیا کیا تم نے؟ کہ چوری کی. مولا کہتے ہیں تو ہاتھ کٹے گا. کہ یا علی اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے دنیا میں چوری کی سزا دے کر آخرت کے عذاب سے محفوظ کریں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. علی نے ہاتھ کاٹا، انگلیاں کٹ گئی. اب محض یہ بھی علی والوں کی شان ہے. اگر شعوری یا لاشعوری طور پر کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو فوراً احساس ندامت ہوتا ہے. یہ ہے علی والوں کی شان. معصوم نہیں ہے ہم. اگر غلطی ہو جائے احساس ندامت، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. علی نے بھی آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے ہاتھ قلم کر دیا. یہ بھی علی والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. سزا ملی، ہاتھ قلم ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باہر نکلتا کہتا بھائی میں ان کا چاہنے والا تھا، میں نے جرم کیا تھا، لیجیے میرا ہاتھ ہی کاٹ دیا. اسی طرح معاف کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. یہ ہاتھ کیوں کاٹا؟ لیکن حقیقی علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کٹا ہوا ہاتھ خون بہ رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیا، کوفے کے بازار میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. میرا مولا فاتح خیبر ہے، میرا مولا داماد پیمبر ہے، میرا مولا ہمسر بطول ہے، تاج انما میرے مولا کے لیے ہے، قصیدہ حلطہ میرے مولا کے لیے ہے، قرآن میرے مولا کی شان میں نازل ہوا ہے. علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں، کوفے کے بازار میں قصیدے پڑھ رہا ہے. بعض نین مینٹلٹی کے لوگ، زنانہ مزاج لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا نہیں لگا، علی کے فضائل برداشت نہیں ہوئے. پاگل ہے، دیوانہ ہے، علی نے ہاتھ کاٹ دیا. یہ تو فضیلت بیان کر رہا ہے. جیسے ہی علی کی محبت کا تانا ملا، میسمی مزاج علی کے غلام نے فضائل کو اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اس نے اور بلند آواز میں علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا
کسی نے آ کر مولا کو دربار میں خبر دی، یا علی آپ کا جو چاہنے والا جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہاتھ قلم کیا تھا، آپ کے فضائل بیان کر رہا تھا، لوگوں نے تانا دیا، اس نے آپ کے اور فضائل بیان کیے۔ مولا نے پیغام بھیجا، جاؤ ہمارے چاہنے والے کو بلایا جائے۔ چاہنے والا علی کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا آپ نے بلایا ہے؟ کہا ہم نے تمہیں بلایا۔ کہ مولا کس لیے بلایا؟ کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، تاریخ کہتی ہے کہ علی نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت انجام دی، دست دعا کو بلند کیا، بار الہ تجھے ہماری محبت کا واسطہ اس کے ہاتھ کو ایسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ علی کی دعا باب استجابت سے ٹکرائی، ہاتھ بالکل رومال ہاتھ پر ڈالا، دعا کی، ہاتھ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ دنیا کے میڈیکل سائنس کے سارے محققین بھی جمع ہو کر اس طرح کا آپریشن نہ کر پاتے جو اثر علی کی دعا نے دکھایا۔ ہاتھ بالکل ایسا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اس نے پھر علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا، لیکن یہاں ایک سوال ہے، علی کی خدمت میں، مولا آپ نے ہاتھ کاٹا پھر ہاتھ جوڑ دیا، یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ہاتھ کاٹنا تھا تو جوڑا کیوں؟ جوڑا تھا تو کاٹا کیوں؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، یا علی آپ نے ہاتھ کاٹ دیا تھا، مسئلہ ختم ہو گیا، پھر آپ نے اس کا ہاتھ جوڑا کیوں؟ اگر جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ عجب نہیں علی آواز دے کہ دیکھو میری عدالت کا تقاضا تھا کہ ہاتھ جوڑا جائے، اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ ہاتھ جوڑا جائے۔ صلوات بر محمد وآل۔ میری عدالت کا تقاضا تھا کہ ہاتھ کاٹا جائے، اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ ہاتھ جوڑا جائے۔ یہ ہے علی کی عدالت۔ اپنوں کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے، لیکن ذرا علی کی زندگی کو دیکھیں۔ پہلا سبب، توجہ کیجئے گا، دامن وقت محدود ہے۔ دوسرا سبب، دوسروں کی عداوت۔ جس طرح اپنوں کی محبت بے عدالتی کا سبب بنتی ہے، اسی طرح دوسروں کی عداوت بھی بے عدالتی کا سبب بنتی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ خبردار دوسروں سے اختلاف سبب اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ بے عدالتی کر بیٹھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کا ایک یہودی سے اختلاف اتنا بڑھا کہ مقدمہ دربار خلافت میں پہنچا۔ خلیفہ ثانی تخت خلافت پر غاصبانہ طریقے سے براجمان۔ بہرحال مقدمہ علی کا مقدمہ خلافت ثانی کے دربار میں۔ توجہ، علی کی عدالت کو دوسروں سے اختلاف سبب بنتا ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے، لیکن ذرا علی کو دیکھیں، علی کی عدالت کو محسوس کریں۔ اختلاف یہودی سے، مقدمہ دربار خلافت میں۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی اور علی کا مخالف یہودی خلیفہ دوم کے دربار میں پہنچے، خلیفہ دوم نے علی کو دیکھا۔ علی کو دیکھنے کے بعد علی سے مخاطب ہو کر کہا، یا ابا الحسن اجلس ہونا، اے ابا الحسن آپ یہاں بیٹھیں۔ جبین امامت پر شکن آ گئی، آواز دی کہ میں تم سے تمہارے دربار میں مقدمے کے فیصلے کے لیے آیا تھا، اب میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا، میں تمہارے دربار میں مقدمے کی فیصلے کے لیے آیا تھا لیکن فیصلے کی صحیح امید نہیں رکھ سکتا۔ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، یا علی کیا ہوا؟ میں نے ایسا کون سا کام کیا جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتے؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی تمہارے دربار میں آیا، میرا فریق مخالف بھی تمہارے دربار میں آیا، تم نے میرا احترام کیا، میرے فریق مخالف کا احترام نہ کیا، تم نے مجھے میری کنیت سے پکارا، میرے فریق مخالف کو اس کو نام سے پکارا۔ عربوں میں کنیت سے پکارنا احترام کی علامت۔ مولا کہتے تم نے میرا احترام کیا، میرے فریق مخالف کا احترام نہیں کیا، لہذا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھتا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے یہ جملہ علی نے کہا، خلیفہ ثانی تخت خلافت سے نیچے اترے، فَأَخَذَ بِرَأْسِ علی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، فَتَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ علی کی پیشانی کو چوما،
ثم قال بے ابی انت و امی، اس کے بعد کہا یا علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. ثم قال بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ ثانی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے. آج تو یاد رکھیے گا، اپنوں سے تعریف کروانا ہر کسی کے بس کی بات ہے، لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، حقیقی فضیلت وہ ہے جس کا دشمن اعتراف کرے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا کہہ رہے ہیں خلیفہ ثانی؟ بے ابی انت و امی یا علی فتقبل بین عینیہ، علی کی پیشانی کو چوما. ثم قال، اس کے بعد کہا، کیا کہا؟ بے ابی انت و امی، یا علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. بکم ہدان اللہ و بکم اخرجنا من الظلمات الی النور. یا علی ہم گمراہ تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہماری ہدایت کر دی. یا علی ہم جہالتوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے نور معرفت عطا کر دیا. اب تو دنیا علی کو پہچان لے. علی ہے رسول کا معجزہ. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی فضیلتوں کا اعتراف کروا لے، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی. صلوات بر محمد و آل. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. خبردار اختلاف، دوسروں سے اختلاف سبب نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ بے عدالتی کر بیٹھو. اختلاف میں بھی عدالت کا خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیں علی یہودی ہے، فریق ہم مسلک نہیں ہیں، ہم مذہب نہیں ہیں، تو تھوڑی سی بھی بے عدالتی علی نے اپنے فریق مخالف کے حق میں برداشت نہیں کی. جانب قربان ہو جائیں عدالت علی پر. تیسرا سبب، جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، محسوس کر رہا ہوں وقت گزر رہا ہے. تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس، انتہائی اہم سبب آج کے زمانے میں، جس کی وجہ سے کرپشن ہے، بھرشٹاچار ہے. لیکن ظاہر ہے علی کی زندگی کو دیکھیں، مجھے جلدی اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. علی مسجد کوفہ میں شاگرد ابن عباس کے ساتھ بیٹھے. ایک مرتبہ ابن عباس سے کہا، ابن عباس زمین کی طرف دیکھو. تو مولا دیکھ رہا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہ مولا چیونٹی ہے. توجہ کیجیے گا عزیزوں. کہ ابن عباس اس چیونٹی کے منہ میں کیا ہے؟ کہ مولا چیونٹی کے منہ میں جو کے دانے کا چھلکا. ابن عباس اس کی قیمت کیا ہے؟ یعنی جو کے دانے کے چھلکے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے. ابن عباس بتاؤ تو صحیح، پھر بھی بتاؤ کیا قیمت ہو سکتی ہے اس جو کے، اس چیونٹی کے منہ میں جو کے دانے کے چھلکے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کہ مولا بے ارزش ہے، کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی بساط نہیں. توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں ابن عباس، اگر تمہاری یہ دنیا والے علی سے کہیں کہ علی چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو لے لے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا والے پوری دنیا کی حکومت علی کے حوالے کریں، تو علی دنیا کی حکومت پہ ٹھوکر مار سکتا ہے، چیونٹی کے حق میں یہ ظلم نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں ذرا بلند آواز میں درود بجا بات محمد و آل محمد. علی دنیا کی حکومت پہ ٹھوکر مار دے گا، لیکن یہ ناچیز سی چیز، یہ حقیر سی چیز بھی اس چیونٹی کے منہ سے حاصل نہیں کر سکتا. محسوس کریں علی کی عدالت کو، محسوس کریں.
کاش تھا ہمارے وقت میں گنجائش ہوتا، لیکن مجھے آگے تھوڑا سا ایک سلسلے اس کو مکمل کرنا ہے۔ چوتھا سبب پریشر۔ قرآن کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تم اچھے ہو خوب، لیکن کبھی کبھی دوسروں کے پریشر میں آ کر بے عدالتی کر بیٹھتے ہو۔ قرآن کہتا نہیں، ظلم کرنا بھی بے عدالتی ہے، ظلم سہنا بھی بے عدالتی ہے۔ اب آپ محسوس کریں، ایسا نہیں ہے کہ علی نے آسانی سے عدالت کے درخت کو بلند کیا ہے، شجر عدالت کو کیابیاری کی ہے، نہیں، بڑی مشکلات کا سامنا علی کو کرنا پڑا ہے۔ بار بار علی کے سامنے بے عدالتی کے سبب آ رہے ہیں، کبھی اپنوں کی محبت کی شکل میں، کبھی دوسروں کی عداوت کی شکل میں، کبھی مال دنیا کی شکل میں، کبھی پریشر کی شکل میں۔ اب آپ محسوس کریں کیسا پریشر۔ علی کو حکومت ملی، کچھ دن گزرے تھے، رات کا سناٹا، اسلام کی دو قد آور شخصیتیں جن کا ماضی بڑا تابناک، روشن اور درخشاں، ایک دوسرے کے پاس آتا ہے رات کے سناٹے میں۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھئی چلو آج علی کے پاس چلو۔ وہ کہ دوسرا کہتا ہے کیوں؟ کہ علی سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے۔ کیسا حق؟ کہ تم جانتے نہیں ہو کہ علی ہماری وجہ سے خلیفہ بنے، علی ہماری وجہ سے تخت خلافت پر براجمان ہے۔ اگر ہم نے علی کو منتخب نہ کیا ہوتا، علی کو ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج علی خلیفہ نہ ہوتے۔ چونکہ علی ہماری وجہ سے خلیفہ بنے تو ہمیں بھی اپنے اب حق کا مطالبہ کرنا ہے۔ دوسرا تھوڑا سا سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے کیسا حق؟ کہ تمہیں بصرے کی حکومت دلواؤں گا، میں کوفے کی وزارت لوں گا۔ دوسرا سمجھدار ہے، کہتا ہے کہ رات کے سناٹے میں اور یہ خام خیالی، علی سے بصرے کی حکومت اور کوفے کی وزارت۔ پہلا تھوڑا سا ضدی ہے، وہ کہتا نہیں بھائی دیکھو ہماری وجہ سے خلیفہ بنے، ہم نے اگر ووٹ نہ کیا ہوتا، اچھا آج کا ماحول بھی یہ الیکشن ہو رہا ہے، ہمارا بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، ہم بھی ووٹ دیتے ہیں، اگر وہ منتخب ہو جائے تو ہم بھی جائز اور ناجائز مطالبات لے کر پہنچتے ہیں۔ اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو کرنا ہی تھا بھائی، ہماری وجہ سے بنے، اور ناجائز مطالبہ پورا نہیں ہوا تو دیکھیے صاحب کتنے بڑے احسان فراموش ہیں، ہماری وجہ سے بنے اور ہمارے ہی کام نہیں کر رہے۔ مسئلہ نیا نہیں ہے، تاریخ 1400 سالہ پرانی ہے۔ دو بڑی تدابر شخصیتیں رات کے سناٹے میں، چلو علی سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا مت کرو، علی کسی کو کچھ نہیں دینے والے۔ پہلا کہتا نہیں دینا پڑے گا بھائی، ہماری وجہ سے ہماری ووٹ سے علی منتخب ہوئے۔ شیطان نے بہکایا، دوسرا بھی مغلوب ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں آ گئے، علی دارالامارہ میں بیٹھے مسلمانوں کے امور میں حساب کتاب کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، رات کا سناٹا، دق البات کیا۔ پریشر سبب بنتا ہے کہ انسان بے عدالتی کر بیٹھے۔ علی کے سامنے یہ سبب بار بار آ رہا ہے، لیکن ذرا علی کی زندگی کو دیکھیں۔ دق الباب، علی نے دروازہ کھولا، چہروں پہ نظر پڑی، علی مدبر کائنات ہے، علی ان کے ماضی سے بھی واقف ہے، علی ان کے حال سے بھی باخبر ہے، علی ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، علی ان کی نیت کو بھی پہچانتا ہے، علی ان کی حیثیت کو بھی جانتا ہے، علی ان کی اوقات اور بساط سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی، علی نے ایک تاریخی سوال، بھائیو رات کے اس وقت سناٹے میں کس لیے آنا ہوا؟ علی یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، علی عدالت کا قیام کر رہے ہیں، علی کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ رات کے اس وقت سناٹے میں کس لیے آنا ہوا؟ مسلمانوں کے امور میں گفتگو کرنی ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ آنے والے کہتے ہیں یا علی اگر مسلمانوں کے امور میں گفتگو کرنی ہوتی تو دن کے اجالے میں آتے۔ اس وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پرائیویٹ کام ہے، ذاتی گفتگو ہے۔ علی ان کی حیثیت کو جانتے تھے، لہذا یہ سوال کر لیا تھا کہ آؤ بیٹھو، جب آ گئے ہو تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ آنے والے آئے، بیٹھ گئے۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، جانے قربان ہو جائے عدالت علی پر۔ علی نے اپنے عمل سے دنیا کو درس عدالت دیا، علی نے اپنے عمل سے کرپشن کا خاتمہ کیا، علی نے بے عدالتی کو نابود کیا۔ کیا کیا؟ جیسے ہی آنے والے بیٹھے، تاریخ کہتی ہے کہ علی کے سامنے دو چراغ تھے، ایک چراغ جل رہا تھا، دوسرا چراغ خاموش تھا۔
علی نے کرپشن کا خاتمہ کرنے کی ابتدا کی، جلے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، بجھے ہوئے چراغ کو روشن کر دیا۔ آنے والے سوال کرتے ہیں، یا علی یہ کیا کیا؟ آپ نے یہ کون سا عجیب و غریب کام کیا؟ ایک چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا، ایک بجھا ہوا چراغ تھا اس کو روشن کر دیا۔ علی نے فوراً کہا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کس لیے آئے ہو، مسلمانوں کے امور میں گفتگو کرنی ہے یا ذاتی بات چیت ہے؟ تم مجھ سے اعتراف کر چکے ہو کہ اس وقت مسلمانوں کے امور میں بات چیت نہیں کرنی ہے، ذاتی گفتگو کرنی ہے۔ تو میں نے اس چراغ کو خاموش کر دیا جس میں بیت المال کا تیل تھا، اس چراغ کو روشن کر دیا جس میں علی کی جیب خاص کا تیل تھا۔ آنے والے پہچان گئے جو علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ذاتی گفتگو میں بیت المال کا تیل جلے، وہ کسی نااہل کو بصرے کی حکومت دے گا نہ کوفے کی وزارت دے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک بلند آواز میں درود بھیجو حضرت محمد وآلہ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، کسی کا پریشر قبول نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو جاتے عدالت سے ہٹ جاؤ گے، عدالت کا خاتمہ ہو جائے گا، کرپشن کا بول بالا ہو جائے گا۔ خبردار کسی کا پریشر قبول نہ کرو۔ محسوس کریں، آئیں ارباب سیاست، ارباب حکومت، ارباب اقتدار آئیں، علی کی زندگی کو سرمشق حیات قرار دیں، آئیں علی کی زندگی کو آئیڈیل قرار دیں۔ ہر طرف آج کے زمانے میں جدھر دیکھیے ہر طرف نعرے ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، چکا جام ہے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، بھرشٹاچار کو مٹنا چاہیے۔ لیکن ابھی تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ارباب سیاست، ارباب اقتدار کو، تم لاکھ چکے جام کرو، لاکھ جلوس نکالو، لاکھ جلسے نکالو، جب تک علی کی زندگی کا مطالعہ نہ ہوگا، لاکھ انا ہزارے آئیں انشن کریں، لاکھ بابا دیو آئیں چکا جام کریں، کرپشن تو بڑھ سکتا ہے، عدالت کا خاتمہ تو ہو سکتا ہے، علی کی زندگی کے بغیر عدالت کا نفاذ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ آئیں علی کی زندگی کا مطالعہ کریں، علی کو آئیڈیل، علی کو نمونے عمل، پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں آئیں، علی کی زندگی کو فالو کریں، تب جا کر کرپشن کا خاتمہ ہو۔ جارج ارداق عیسائی مورخ کہتا ہے کہ جب علی کو حکومت ملی، مولا مسجد کوفہ میں منبر پر جا کر آواز دیتے، لوگوں کوئی ہے تمہارے درمیان جو اب بھوکا رہتا ہو؟ مجمع سے آواز آتی ہے، مولا آپ کی حکومت سے پہلے ہمارے درمیان بہت سے ایسے تھے جو رات میں نان شرینہ کے محتاج ہوتے تھے، مولا اب ہمارے درمیان کوئی بھوکا نہیں ہے۔ علی پھر سوال کرتے، کوئی ہے تمہارے درمیان جو بغیر لباس کے ہو؟ مولا پہلے بہت سارے تھے جو بغیر لباس کے تھے۔ جارج ارداق کے جملے، عیسائی مورخ، مولا پہلے بہت سے تھے جو ہمارے درمیان بھوکے تھے، برہنہ تھے، بغیر لباس کے تھے، مولا جب سے آپ حاکم بنے ہیں اب ہمارے درمیان کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی بغیر لباس کے نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو بے آسرا ہو۔ آئیں علی کی زندگی کو دیکھیں، خود ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، عدالت کیسے اختیار کرنی چاہیے، علی کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ علی نے نہج البلاغہ میں بڑھ کر آواز دی، اللہ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَىٰ مِن دُنْيَاكُمْ بِتِمْرِهِ وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصِهِ، میں نے تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں۔ نہج البلاغہ لیٹر نمبر 45، گورنر عثمان ابن حنیفہ خط لکھ رہے ہیں، علی میں نے تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں، کھانے کے لیے 2 چھوٹی۔ مولا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ اچھا لباس نہیں پہن سکتے تھے؟ کیا آپ اچھا، یا خدا نخواستہ علی کے پاس نہیں تھا؟ بعض اوقات ہم مجبوری کا نام زہد رکھ دیتے ہیں، نہیں ہے تو سادہ زیستی ہے، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بڑے سادہ ہیں۔ سادگی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت اور ثروت ہو، اس کے بعد سادہ زیستی ہو۔ کسا بڑے ایماندار ہیں، کسی نے کہا بے ایمانی کا موقع ہی نہیں ملا تو ایماندار تو خود بخود ہو جائیں گے۔ ایمانداری کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب بے ایمانی کا موقع ملے اور انسان بے ایمانی نہ کرے۔ خدا نخواستہ
نعوذ باللہ کیا علی کے پاس نہیں تھا جو علی ایک جوڑی لباس میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا علی کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا جو علی دن بھر میں 2 چھوٹی چھوٹی روٹیوں پر اکتفا کر رہے ہیں؟ علی جانتے تھے کہ آنے والے زمانہ میں زنانہ مزاج مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ اعتراض ہوگا، شاید علی کے پاس نہیں تھا، لہذا علی نے ایسی زندگی گزاری۔ علی نے جواب دیا، لو شئت لاہتدیت الطریق الی مصب ھذا الاسد ولباب ھذا القم ونصائج ھذا القص۔ نہج البلاغہ لیٹر نمبر 45۔ مولا کہتے ہیں اگر چاہوں تو دنیا کا بہترین لباس، دنیا کا بہترین کھانا، دنیا کا بہترین مکان اپنے لیے مہیا کر سکتا ہوں، لیکن ہیہات ان یغلبنی ہوائی، ایسا نہیں کروں گا اس لیے کہ علی ہوں، علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی۔ علی کہہ رہے چاہوں تو دنیا کا بہترین مکان، دنیا کا بہترین کھانا، دنیا کا بہترین لباس۔ آج ہر سیاسی نیتا ایک ہی نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان۔ علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ حاکم وقت کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ اچھا پھر اب یہاں ہمارا سوال ہے، یا علی جب آپ کے پاس یہ نعمتیں تھیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، آپ نے نعمتوں سے استفادہ کیوں نہیں کیا؟ آپ چاہتے تو اچھا لباس، اچھا مکان، اچھا کھانا، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ توجہ عزیزو، علی کی عدالت کو محسوس کریں۔ علی کی حکومت میں جو عدالت کا بول بالا ہے، جو عدالت کا امتیاز ہے، اس کو محسوس کریں۔ مولا کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے 1 جوڑی لباس، کھانے کے لیے 1 جوڑی لباس، کھانے کے لیے 2 روٹیاں، پہننے کے لیے 1 جوڑی لباس، وَلَا خُسْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْرًا، ضرورت سے زیادہ 1 بالش زمین اپنے لیے جب اکٹھا نہیں کیے، چاہتا تو کر لیتا لیکن ایسا نہیں کیا۔ مولا کیوں؟ آپ عزیزو محسوس کریں۔ آئیں ارباب اقتدار علی کے اس جملے کو سنہری حروف سے لکھیں اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کیوں نہیں کیا؟ مولا کہتے ہیں لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشَّبْ وَمَنْ لَا طَمْعَ لَهُ بِالْقُرْصِ، شاید وادی حجاز، وادی یمن اور وادی یمامہ میں کوئی ایسا ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو۔ علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی کے حدود مملکت میں کوئی بھوکا رہے اور علی پیٹ بھر کر سو جائے۔ علی کے حدود مملکت میں کوئی بغیر لباس کے ہو اور علی اچھا کپڑا پہنے۔ علی کے حدود مملکت میں کوئی بے گھر ہو اور علی اچھے گھر میں اپنی رہائش کیا۔ یہ ہے علی کی زندگی، یہ ہے علی کی عدالت۔ ہاتھ ان یغلبنی اقنع بان یقال ھذا امیر المومنین۔ مولا کہتے ہیں کیا میں اس بات پر قانع ہو جاؤں، اس بات پر خوش ہو جاؤں، اس بات پر مطمئن ہو جاؤں کہ لوگ کہیں کہ امیر المومنین ہیں، یہ ہمارے حاکم ہیں، ولا اشارکہم فی مکارہ الدین، اور میں لوگوں کے سخت حالات میں ان کا شریک کار نہ بنوں، ان کا مددگار نہ بنوں، ان کے گردش ایام میں ان کا ساتھی نہ بنوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا وادی حجاز، وادی یمن اور وادی یمن میں بھوکا کوئی رہے اور علی پیٹ بھر کر سو جائے۔ عزیزو علی کی زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی کا علی کا مطالعہ کریں اور عدالت کو محسوس کریں۔ علی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، آواز آتی ہے کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے، میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھوکا ہوں، کوئی ہے جو کھانا کھلائے؟ سارے مسلمان نمازوں میں مشغول، لیکن جو کائنات کا سب سے بڑا نمازی تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے نماز کو روکا، آواز دی میرے بھائی آ میں تیرے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ علی نے نماز کو روک کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کے حق ادا کرتے ہو اس طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ جو کائنات کا سب سے بڑا نمازی تھا نماز کو روکا، بھائیا خورجین کھولی، امیر کائنات کا دسترخوان بچھا۔ علی کیا کرے؟ تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں۔ ذرا زندگی کو دیکھیں علی کو، ثبوت کے طور پر امیر کائنات کا دسترخوان بچھا، مسافر ہے، پردیسی ہے، بھوکا ہے، کس کے دسترخوان پر بیٹھا ہے؟ علی کے دسترخوان پر۔ تاریخ کہتی ہے اس مسافر بھوکے نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا، چبانے کی کوشش کر رہا ہے، چبا نہیں پا رہا ہے، دوسرا لقمہ دسترخوان پر رکھا، مسجد سے باہر آ جاتا ہے۔ مدینے کے مسلمانوں کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں جو مجھے کچھ اچھا کھانا کھلا دے؟ کسی نے آواز دی بھائی تجھے اگر اچھا کھانا ہے تو جا حسن ابن علی کے دروازے پر چلا جا، وہ قریب ہے، اس کا دسترخوان مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
آیا دروازے پر آیا، دخل باب کیا، امام حسن نے استقبال کیا، مہمان کے لیے دسترخوان سجا دیا، نعمات دنیا دسترخوان پر سجی ہوئی ہیں۔ توجہ کیجیے گا علی کی زندگی کو دیکھیں۔ یہ واقعات ہم روز سنتے ہیں لیکن ان میں عبرتیں ہیں، درس عمل ہے۔ بیٹھ گیا دسترخوان پر، کھانا شروع کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، آپ جانتے ہیں کیا کیا اس نے؟ تاریخ کہتی ہے ایک لقمہ کھاتا ہے دوسرا لقمہ رکھتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے دوسرا لقمہ رکھتا ہے۔ امام حسن نے غور کیا، قریب آئے، بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ایک لقمہ کھا رہا ہے دوسرا لقمہ رکھ رہا ہے، کیا تو کوئی ساتھی ہے؟ تیرے بیوی بچے ہیں، تیرا کوئی شریک سفر ہے، تو آرام سے کھا لے، جتنا تجھے کھانا ہے کھا لے۔ اگر تیرا کوئی ساتھی، تیرے بیوی بچے، تیرا کوئی شریک سفر ہے، میں اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر دوں گا، کھانے کا انتظام کر دوں گا، تو پیٹ بھر کر آرام سے کھا لے۔ ایک مرتبہ سائل مسافر کہتا ہے، مولا میں اکیلا ہوں، میں پردیسی ہوں، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی شریک سفر نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک لقمہ کھاتا ہے دوسرا لقمہ رکھتا ہے، پھر یہ تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ مولا میں بھی مسجد سے آیا ہوں، میں نے مسجد میں ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جو جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں چبا رہا تھا۔ مولا یہ کھانا میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں تاکہ لے جا کر اس فقیر کو کھلا دوں۔ ایک مرتبہ میں حسن نے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے بھائی جس کو تو فقیر سمجھ رہا ہے وہ فقیر نہیں، وہ اس کائنات کے امیر ہمارے بابا علی مرتضیٰ۔ اللہ علی کی زندگی کو محسوس کریں عزیزو۔ مولا کہتے ہیں تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے دو چھوٹی چھوٹی۔ علی کی زندگی کو محسوس کریں۔ مولا کہتے ہیں جس کو تو فقیر سمجھ رہا ہے، فقیر نہیں ہے، اس کائنات کا امیر ہے، لیکن علی کی زندگی کو دیکھیں۔ ہاں پوری زندگی کا مطالعہ کریں۔ علی کی زندگی کی آخری رات، دن بھر روزے سے ہے، افطار میں بیٹی ام کلثوم کے مہمان جانتے ہیں، بیٹی نے افطار کا اہتمام کیا، دسترخوان سجایا، سامان افطار دسترخوان پر سجا دیا۔ افطار کا وقت قریب آیا، بڑی بیٹی نے بڑے اہتمام سے باپ کی دعوت کی۔ علی دسترخوان پر بیٹھے، ایک مرتبہ ام کلثوم سے سوال کر لیا، میرے لال ام کلثوم نے کیا کیا تھا سامان افطار؟ ام کلثوم نے روٹی کے ساتھ دودھ بھی رکھا، نمک بھی رکھا۔ ام کلثوم کو قریب بلایا، میرے لال کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں دو نعمتوں سے استفادہ کیا؟ بابا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک وقت میں دو نعمتوں سے استفادہ کیا۔ عزیز و باہر کے لوگوں سے اپنے کردار کے قصیدے پڑھوانا ہر کسی کے بس کی بات ہے، لیکن اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے اپنے کردار کی تائید لینا یہ علی کا کام ہے۔ بیٹی میرے لال ام کلثوم تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں کبھی دو نعمتوں سے استفادہ کیا ہو؟ بابا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک وقت میں دو نعمتوں سے استفادہ کیا ہو۔ کہ میرے لال اس میں سے ایک نعمت کو اٹھا لے۔ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھائے، علی نے ام کلثوم کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے لال نمک، میرے لال ام کلثوم نے چاہا نمک کو، نمک نہ اٹھا میرے لال، نمک نہ اٹھا، اس دودھ کو اٹھا لے۔ بابا بھوکے ہیں، آپ روزے سے ہیں، بابا آپ روٹی سے دودھ کے ساتھ افطار کر لیجئے۔ میرے لال نہیں، تیرا باپ دودھ سے افطار نہیں کرے گا۔ بابا کیوں؟ کہ اس لیے کہ شاید کوفے میں کوئی یتیم ایسا ہو جو آج کی شب دودھ سے محروم رہا ہو۔ میرے لال علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوفے کے یتیم دودھ سے محروم رہے اور علی دودھ سے افطار کر لے۔ میرے لال نمک رکھ دے، دودھ کو اٹھا لے، تیرا باپ نمک سے افطار کرے گا۔ عزیزو میں مصائب کے مرحلے پر آ گیا، شاید یہی وجہ تھی، کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا تم کرتے ہو ایسا ہی تمہارے سامنے ساتھ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی عزیزو، جب علی کے ضربت لگی طبیب نے زخم کا معائنہ کیا، مولا امام حسن سے کہا مولا جتنا ہو سکے آقا کو دودھ پلایا جائے، تلوار کا زہر اپنا اثر کر چکا ہے، جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے۔ عزادارو یہ خبر کوفے میں عام ہو گئی، 12,000 کوفی ہاتھوں میں کاسے شیر لیے ہوئے علی کے دروازے پر موجود۔ آج علی کو دودھ کی ضرورت، آج علی کو دودھ کی ضرورت۔ عزادارو یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے،
علی کے دروازے پر علی کو دودھ کی ضرورت، مولا حسن ہم دودھ لے کر آئے ہیں، آقا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن کی نگاہ اچانک ایک ضعیفہ پر پڑی جو بیوہ تھی، اس کے دونوں ہاتھوں میں، اس کے دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا ہاتھ، دونوں یتیم بچوں کے ہاتھوں میں دو دودھ کے پیالے۔ امام قریب آئے، بی بی تو بیوہ ہے، تیرے بچے یتیم ہیں، جا واپس چلی جا، یہ دودھ اپنے یتیم بچوں کو پلا دینا۔ عزیز و آنے والی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں تو صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ میرے دو یتیم بچے دوڑے دوڑے آئے، آ کر مجھ سے کہنے لگے مادر گرامی کیا دو دودھ کے پیالوں کا انتظام ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ میرے بچوں نے تڑپ کر کہا مادر گرامی ہم نے سنا ہے کہ آج اس کو دودھ کی ضرورت ہے جو ہر روز ہمارے لیے دودھ کا اہتمام کرتا تھا۔ میں کہوں گا مولا حسن یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، اے 40 ہجری کے کوفیوں تمہاری غیرت پر ہمارا سلام، لیکن اے 40 ہجری کے کوفیوں 61 ہجری میں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تھا جب اسی علی کا بیٹا عصر عاشور ایک مرتبہ آواز دے رہا تھا، اے شند میری زبان سوکھی ہے، اے ظالم میں بے خطا ہوں۔ شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا، تیرا ضرب حسین کا سر جب لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد، آخری جملے ہیں عزیزو، کتنی بے دردی سے شمر نے حسین کا سوکھا گلا حسین کے بدن سے جدا کیا۔ جب لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا، ابن زیاد نے شمر سے سوال کیا، اے شمر میں نے سنا ہے کہ تو نے حسین کو پیاسا قتل کیا، تو نے حسین کو تشنہ لب ذبح کر دیا۔ اے شمر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تیرا خنجر کند تھا، تو نے بڑی تاخیر سے حسین کا گلا کاٹا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے ابن زیاد میرا خنجر کند نہ تھا، میرا خنجر بہت تیز دھار تھا، ہاں حسین کو ذبح کرنے میں تاخیر اس لیے ہوئی، حسین کو قتل کرنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ جب بھی میں اپنا خنجر حسین کی گردن کے نیچے رکھتا تھا، ایک بی بی تھی جو اپنے دونوں ہاتھ میرے خنجر کے نیچے رکھ دیتی تھی، آواز دیتی تھی، اے ظالم میرا حسین بے خطا ہے، اے ظالم میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ إلهي بحق محمد أنت المحمود، إلهي بحق علي أنت الأعلى، إلهي بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، إلهي بحق الحسن أنت المحسن، إلهي بحق الحسين أنت قديم الإحسان، إلهي بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم إني نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا۔ إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير فإنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مشتاق حسین ابن معشوق علی مرحوم کی رکوع